رضيت بالله ربا وبالإسلام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على آله وصحبه الذين ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر أخرجه البخاري ومسلم وزاد مسلم ولا نوء ولا غول وجاء في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا ما كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، خواتین ملت پردہ نشی میری ماں و بہنوں، دیگر معزز و مکرم حاضرین کرام، اس وقت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی 2 مقام کی 2 آیتوں کا ٹکڑا اور 2 حدیثیں، ایک جو بخاری اور مسلم میں اور ایک ترمذی کی ہے، آپ حضرات کے گوش گزار کی ہے۔ انہی آیات و احادیث کے تناظر میں ماہ سفر اور آج کا مسلمان، اس عنوان سے کچھ بات رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین مجھے شریعت اسلامیہ کی ہی روشنی میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی بیان کرنا ضروری ہے کہ جس معبود برحق نے ہمیں اور آپ کو بے شمار و انگنت دولت میں نعمتوں اور دولتوں سے نوازا ہے۔ دوم درود و سلام ہو
تمام ہی انبیاء اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حاضرین جمعہ، اگر ہم دنیا کا بغور جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں متعدد مذاہب، ملل اور دین پائے جاتے ہیں، اور ان تمام مذاہب اور ملل میں ان کے بالمقابل مذہب اسلام اور دین اسلام کو کئی انفرادی حیثیت حاصل ہے۔ احکام اور معاملات اس میں اسلام منفرد حیثیت رکھتا ہے، اصول و ضوابط میں اس کا ہاتھ تھامنے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح اس کی انفرادی حیثیت عقائد میں بھی ہے، عقائد میں بھی مذہب اسلام ممتاز اور یکتا اور تنہا ہے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دو باتوں کو جانے، سمجھے اور اپنی زندگی کا حصہ بنائے رکھے، کیونکہ ان دونوں باتوں کا تعلق اس کے دین، دنیا اور آخرت سے ہے۔ اس میں پہلی بات یہ کہ اسلام میں عقیدے کو وہ اہمیت اور وہ مقام و مرتبہ ہے جو انسانی زندگی میں سر اور روح کو حاصل ہے۔ جس طرح سے ایک شخص ہے، ایک انسان ہے، پوری باڈی، پورا جسم و صحیح سالم ہے، دماغ سالم نہیں ہے، تو اس کی حیثیت انسانوں میں شمار نہیں ہوتی۔ ایک بندہ ہے، برابر دکھ رہا ہے لیکن روح نہیں ہے، جسم سے روح نکل گئی ہے، اب اسے انسان جلد از جلد قبر کے حوالے کرتا ہے، خاص طور سے مسلمان، کیونکہ اس کی حیثیت ختم ہو گئی۔ ایسے ہی ہے کہ جس مسلمان کے اندر عقیدہ درست نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ اسلام کی اساس ہے، اسلامی شناخت ہے، اسلامی حیات ہے۔ اگر عقیدہ صحیح اور درست نہیں ہے تو وہ ایسا ہے جیسے ایسا انسان جس میں روح نہیں ہے، یا ایسا شخص جس کا دماغ درست نہیں ہے۔ آپ غور کریں، عقیدہ اتنا اہم ہے کہ دنیا ہو یا آخرت، ایک بندے کی نجات کا تمام دار و مدار اس عقیدے سے متعلق ہے۔ اگر عقیدہ درست اور صحیح رہا تو قیامت کے دن اس کی سرخروئی کامیابی طے ہے، اور عقیدے میں اگر فالٹ رہا، عقیدہ صحیح نہ رہا، بدعقیدگی اس کے اندر داخل اور شامل رہی اور اس حال میں اس دنیا سے چلا گیا تو اس کی دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ۔ آپ غور کریں، یہ عقیدہ کیوں؟ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، احادیث کا مطالعہ کریں گے، جا بجا اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ اسی لیے تو ایک حدیث مشہور ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مروی ہے، راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا دخل الجنہ، جنت میں جائے گا۔ لیکن یاد رہنا چاہیے، صرف زبان سے کلمے کو دہرانا اور اس کے عملی تقاضوں کو پورا نہ کرنا یا عمل کلمے کی مخالف ہونا یہ فائدہ مند نہیں ہے، یہ سعی لا حاصل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، زبان سے کہہ دیا لا الہ الا تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان تو نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ صرف زبان سے کہنا اور دل و دماغ حاضر نہ رکھنا یا دل و دماغ سے اس کی شہادت اور گواہی نہ دینا، یہ کلمے کا اقرار کرنے کا فائدہ نہیں، یہ صحیح لا حاصل ہے۔ دوسری بات جو ایک مومن ہونے کے ناطے، مسلمان ہونے کے ناطے ہر مسلمان کو
ذہن و دماغ میں ازبر ہونا چاہیے، داخل و شامل ہونا چاہیے، وہ یہ کہ نفع و نقصان کی ذات اللہ رب العالمین کی یکا و تنہا ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ذات، کوئی شخص، کوئی عمل کسی کو نفع و نقصان نہیں دے سکتا ہے۔ اس کی مثالیں ہیں، ہم اور آپ غور کر سکتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، کائنات کے سردار، جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں۔ آپ غور کریں، اللہ رب العالمین نے ہمارے آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک جملہ کہا ہے، ساری دنیا مل کر ہر وقت تو فضیلت بیان کرے اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ کیا جملہ اللہ نے کہا ہے؟ اللہ کہتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ جملہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، دنیا کے معاملے میں، آخرت کے معاملے میں یہ جملہ بڑا معنی خیز ہے۔ دنیا کے ہر مرحلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے من یطع الرسول، مومن ہونے کے ناطے خاص طور سے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت، یہ بڑی شان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال اللہ رب العالمین سورہ اعراف میں آیت نمبر 188 میں ایک اہم جملہ نقل کرتے ہوئے ہمیں امت محمدیہ کو سبق دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہہ دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی ذات کے لیے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اللہ رب العالمین اپنے حبیب کے تعلق سے کہہ رہا ہے کہ آپ کہیے کہ آپ بھی اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، الا ماشاء اللہ، مگر اللہ جو چاہے، یعنی نفع و نقصان کی اصل ذات اللہ کی۔ آپ غور کریں، یہ ایمان، یہ یقین، یہ عقیدہ مسلمان کا نہ ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اسلام مکمل نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، شریعت کہتی ہے۔ بہرحال آپ غور کریں، اسی لیے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مثال ذہن میں آتی ہے، بڑی اہم ہے، آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کہتے ہیں یا حجر انی اعلم انک حجر، اے پتھر میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو جنت کا پتھر ہے، صحیح ہے۔ اور اس کے بعد کہا لا تضر ولا تنفع، لیکن یاد رکھنا تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں میں تجھ کو بوسہ دے رہا ہوں اس لیے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک، میں نے اللہ کے نبی کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ تیری یہ حیثیت نہیں ہے کہ تو نفع یا نقصان پہنچا دے۔ یہ عقیدہ بڑا اہم ہے، یہ تعلیم امت کو دی گئی ہے تاکہ امت محمدیہ مسلمان ہونے کے بعد اس کو افضل داخل کر لے زندگی میں، اپنے زندگی کا حصہ بنا لے۔ آپ دیکھ لیجئے، 12 رحمت امت سے دور ہے، ہم اور آپ سے بڑی دور ہے۔ ہم تھوڑا غور کریں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کی وجوہات پر غور کریں تو کئی ایک وجہ ہمیں سے بڑی اور اہم وجہ یہ ہے کہ امت کا اکثر و بیشتر طبقہ بجائے اللہ سے لو لگانے کے غیر اللہ سے لو لگا بیٹھے۔ جو اللہ کی ذات تمام چیزوں پر قادر و خالق ہے، بجائے اس کو اللہ ماننے کے دیگروں کو اپنا معبود مانا ہوا ہے۔ کہاں سے باران رحمت قریب آئے گی؟ بہرحال ماہ سفر میں نے آج عنوان باندھا ہے، اور آج کا مسلمان، اسی مناسبت سے میں نے قرآن حکیم کی سورہ توبہ کی جو سورہ نمبر 9 ہے، آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 37 کا ٹکڑا پڑھا ہے۔ اللہ رب العالمین آیت نمبر 37 میں اشارہ دیتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ یہ نسی کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے بے شک نسی کفر میں زیادتی کا سبب ہے، کفر میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ کیا ہے نسی؟ شریعت میں، تاریخ میں اس کی علامت اور وضاحت ملتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ نسی سے مراد یہ ہے کہ سال میں جب یہ موسم آتا تھا ماہ سفر، تو کنعان یعنی یمن کا ایک کنعانی آدمی، جنادہ کنعانی، جس کی کنیت ابو ثمامہ تھی، عرب میں دور جاہلیت میں آ کر کہتا تھا کہ میں وہ آدمی ہوں جو لوگوں میں، میری قوم اور قبیلے میں مقبول ہوں،
مجھ میں کوئی عیب نہیں ہے. اور ایک بات کہتا تھا، یاد رہے میری بات کی تردید کی کسی کو جرات بھی نہیں ہے، یعنی میں جو بات کہوں گا اس بات کو کوئی رد بھی نہیں کر سکتا ہے. اور یہ تمہید باندھنے کے بعد اعلان کرتا تھا کہ لوگوں سنو، اس سال ماہ صفر جو ہے دوسرا مہینہ ہوگا، ماہ محرم پہلا ہوگا. اور پھر کہتا تھا دیگر سال آ کے اس سال ماہ صفر پہلا اور دیگر جو ہے ماہ محرم پہلا اور صفر دوسرا ہوگا. یہ پوری تفصیل ملتی ہے. یعنی مہینوں کی ہیر پھیر کر دیتے تھے، مہینوں کو ادھر ادھر کر دیتے تھے. اس کو اللہ رب العالمین نے نسی کہا ہے، اور اللہ کہتا ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ مہینوں کی ہیر پھیر یہ کفر میں زیادتی ہے. کیوں؟ اللہ نے وجہ بھی بیان کی ہے. ایک مہینے کو حلال کر دیتے تھے، دوسرے کو حرام کر دیتے تھے. مراد حلال حرام سے یہ ہے کہ اس میں جنگ و جدال کو حرام اور حلال کرتے تھے. جیسے مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ نے اشارہ دیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب سے کائنات کو بنایا تو 12 شہرن، اللہ نے 12 مہینے مقرر کیے، 4 مہینے حرمت والے. عرب دور جاہلیت میں بھی ان حرمتوں کا خیال کرتے تھے، ان مہینوں کی حرمتوں کا پاس و لحاظ کرتے تھے. اسی لیے اس حرمت کو پامال نہ کر سکے مہینوں کو ہیر پھیر کر دیتے تھے. بھئی یہ سال محرم پہلا نہیں صفر پہلا، تاکہ جنگ و جدال بھی کر سکیں، اپنے لیے لوٹ مار کا جو سلسلہ تھا جہالت میں وہ بھی پورا ہو سکے، اور غصب اور جو ہے ڈاکہ زنی کا جو ان کا عام ماحول تھا اس پر وہ پورے اتر سکے. اس مقصد سے ہیرا پھیری کرتے تھے. اللہ نے اس کو زیادۃ فی الکفر کہا. پھر اسی طرح ماہ صفر کے تعلق سے عرب دور جاہلیت میں اس مہینے کو منحوس گردانتے تھے. اسی لیے مورخین لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے داخل ہوتے ہی یہ اپنے گھروں کو خالی کر کے سفر کرنے لگتے تھے. اسی لیے سفر المکان عربی میں کہا جاتا ہے کہ مکان خالی ہو گیا. اب غور کریں اس تمہیدی گفتگو سے آج میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ ہیں، روایت بخاری اور مسلم کی ہے، فرماتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ ولا حامہ. عدوہ، کوئی عدوہ یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی. اس میں لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ بیماری بھائی ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی جیسے آنکھ کا فلو ہوا تھا، آئی فلو، تو فوراً دوسرا دیکھتا ہے تو فلو ہو جا رہا تھا اس کو. یہ متعدی تو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دیہاتی عرابی نے اعتراض کیا تھا جناب محمد رسول اللہ سے. سوال بڑے اچھے انداز میں، عرابی تھا، صحابی عرابی دیہاتی تھے، اس کا انداز اپنا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ رہے ہیں لا عدوہ، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے. ایک اونٹ ہوتا ہے وہ جرس یعنی ایک بیماری جزام کا شکار ہوتا ہے، برس ہو جاتا ہے، اس کو کھجلی ہونے لگتی ہے، دیگر تمام اونٹوں کو ہونے لگتی ہے. یہ کیسے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے مختصر اور جامع انداز میں اس کو جواب دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فلاں مجھے بتاؤ اس پہلے والوں کو برس یعنی کھجلی کس نے دی؟ جواب ہو گیا پورا کہ جب پہلے والے کو اللہ کی مرضی سے آئی ہے تو دوسرے کو بھی بغیر اللہ کی مشیت سے نہیں جا سکتی. یعنی بذات خود بیماری متعدی نہیں ہوتی، اللہ کی اذن و مشیت سے ہوتی ہے. اسی لیے تو ہم دیکھتے ہیں نا، ابھی چند سالوں پہلے ہمارے کئی احباب تھے گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، کورونا میں چلے گئے نا. اللہ ایسی ہر آفت میں میری آپ کی ہر مومن کی حفاظت فرماوے. کتنے ہمارے احباب تھے، ساتھی تھے، اچھے بھلے چلے گئے، لیکن جس گھر میں جو لوگ گزرے ہیں ان کے بقیہ لوگ بھی چلے گئے نہیں گئے، کیونکہ جن کو ہونا تھا اللہ کی مرضی مشیت تھی، اور جن کو نہیں ہونا تھا اس میں اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں تھی. یہ امت کو بڑا سبق ہے، اسے احساس ہونا چاہیے. بہرحال صحابی رسول نے اعتراض کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. آپ کہتے ہیں لا عدوى ولا طیرہ، نہ ہی بیماری متعدی اور نہ ہی جو ہے طیرہ، کوئی فعال لیا جائے گا. پرندوں سے فعال لیتے تھے، اور اب دور جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولا طیرہ ولا حام، الو سے بھی کوئی، الو جیسے پرندے سے مورخین کہتے ہیں کوئی بدشگونی نہیں لی جائے گی، بدفعالی نہیں لی جائے گی. ایسا ہوا ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے، جو ہے ایک تابعی چل رہے تھے، ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، ایک شخص تھے،
اچانک جو ہے ایک الو کی آواز سنے آئی، تو اس نے کہا، ساتھ میں جو تھا جو شخص تھے، تو فوراً کہتے ہیں خیر خیر، اب خیر خیر کی بات، یعنی اچھا معاملہ ہے۔ وہ صحابی تابعی جو تھے جب یہ جملہ اس سے سنتے تو بولے کیسا خیر، لا خیر ولا شر، اس آواز سے کوئی اور شر اور خیر کچھ نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان ماہ سفر ہو، دیگر مہینے ہو، دیگر دن ہو، اس کے تعلق سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ اگر گھر کے کونے پہ کوا اگر آواز کر رہا ہے، کائیں کر رہا ہے، تو بس کسی کی بری خبر کا ہے۔ رات میں اگر کتا چلا رہا ہے، رو رہا ہے، تو ڈر ہے کہ کہیں کتے سے کوئی موت یا کسی کی بری خبر تو نہیں ہے۔ یہ بدعقیدگیاں۔ بہرحال وہ تابعی جب یہ سنتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کہ تم میرے ساتھ سفر کے لائق نہیں ہو، کیونکہ تمہارے اندر بدعقیدگی ہے، تم اللہ کو چھوڑ کر پرندے پر یقین رکھتے ہو کہ خیر و شر اس سے ملتا ہے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے۔ لا عدوا ولا طیارہ ولا حام، آپ نے چوتھی چیز کہی، ولا سفر، سفر، ماہ سفر سے بھی بدشگونی بدفعلی لینا صحیح اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ بھی بدعقیدگی ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے، امت مسلمہ دور جاہلت کے دور سے بھی آگے گزری ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں عام نہیں ہے، لیکن جب موقع آتا ہے، خاص مواقع پر ظاہر ہوتی ہے باتیں۔ جب یہ جو ہے ماہ سفر آتا ہے تو ابتدائی 13 دنوں تک کے نئے جوڑوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتے ہیں، اور میاں بیوی جو پرانے بھی ہیں ان کو بھی 3 دن تک ایک دوسرے کے سامنے نہیں آنے دیتے ہیں۔ خاص طور سے نئی دلہن ہے تو اس کو جو ہے میکے میں ہی 15 دن گزارنے پڑتے ہیں۔ یہ ہمارا مسلمان معاشرہ ہے۔ اور اس کے بعد جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے اندر کوئی بھی کار خیر یعنی اچھا کام شروع کرنے سے ڈرتے ہیں۔ کیوں؟ بدعقیدگی ہے کہ بھائی اس میں برکت نہیں ہوگی، منحوس مہینہ ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اور اس کے بعد بھی اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ کس پر یقین رکھتے ہیں؟ اللہ اور رسول پہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، کاروبار اگر کوئی بندہ شروع کیا جو ہے تجارت کر رہا ہے، اب دکان کھولا، اتفاقاً پہلا گرائے گا اگر جو ہے دھار والا آ گیا، تب اس کا ذہن بن گیا پورا دن خراب جائے گا۔ یہ مسلمان ہے بھائی، پہلے گرائے کو ادھار آ گیا ہے، شادی بیاہ کے لیے بارات نکل رہی ہے، یہ مختلف فی معاملہ ہے، بارات نکلے نہ نکلے، اب بغیر انڈے کے گاڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے۔ عقیدہ یقین کیا ہے کہ انڈا رکھنے سے جان بچے گی، آفت ٹلے گی۔ یہ مسلمان ہے۔ آپ دیکھ لیجئے ہر مرحلے میں ماہ سفر میں کوئی خیر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بھائی برکت سے ختم ہو جائے گا معاملہ، آخر میں نقصان ہی دھرا ہے، نہیں کوئی کام خاص نہیں کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کہا ولا سفر، سفر بھی منحوسیت کا نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ایک مسلمان ہونے کے بعد آدمی اگر کسی دن اور مہینے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ یہ دن یا یہ شخص یا یہ چیز یا یہ مہینہ بدشگون ہے، منحوس ہے، تو یہ سمجھ لینا چاہیے اس کا ایمان اللہ پر نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات میں برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں کہتے ہوئے فرماتے ہیں، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین کہتا ہے، یوزینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، اللہ کہتا ہے حدیث قدسی میں، جناب محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ابن آدم گالی دیتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، وانا الدہر، میں زمانہ ہوں۔ زمانے میں دن بھی اللہ کا، زمانے میں رات بھی اللہ کا، زمانے میں ہفتہ بھی اللہ کا، زمانے میں مہینہ بھی اللہ کا، زمانے میں سال بھی اللہ کا۔ اگر کوئی مسلمان کسی دن یا مہینے کو منحوس کر ڈالتا ہے تو وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ کیوں معلوم؟ اللہ رب العالمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں اللہ کہتا ہے آگے، اقلب اللیل والنہار، میں ہی وہ ہوں جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں پلٹتا ہوں۔ یعنی معلوم جو ہوا، دن اور رات کو برا بھلا نہیں کہا جا سکتا، منحوس کسی چیز کو گردانا نہیں جا سکتا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ان الشؤوم، اگر منحوسیت ہوتی فی الدار و فی المرأہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اشارہ دیا ہے کہ گھر میں، خاتون میں، لیکن منحوسیت نہیں ہے۔ 3 چیزیں، دار، خاتون اور فرس یعنی گھوڑا، جس کو عام طور سے سواری سمجھ لیں، منحوسیت ہو سکتی تھی اس میں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کو سبق دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اے مسلمان، تم مسلمان ہونے کے بعد کسی چیز کے بارے میں بدفعلی اور بدشگونی کے تعلق میں مبتلا مت ہونا، دن اور رات کو بدشگون مت کرنا، کیونکہ دن اور رات اللہ کا بنایا ہوا ہے، چاہے ماہ محرم ہو چاہے ماہ سفر ہو۔
لیکن امت کا معاملہ کیا ہے؟ شریعت کے بالکل برعکس ہے۔ آئیے اس کو ہم شریعت سے جانتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت معاویہ الحکم السلمی رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں جو قریب مسلمان ہوتے ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نیا مسلمان ہوں، عہد جاہلیت میں پڑا تھا، اللہ نے مجھے توفیق دی، مسلمان ہو گیا، لیکن میرے قبیلے کے لوگ جو ہیں ابھی تک کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تاتون الکہانہ، تم جو ہے کاہنوں کے پاس مت جانا۔ بہت اہم جملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ہمیں سبق دیا امت مسلمہ کو کہ کاہنوں کے پاس مت جانا۔ امت سمجھتی ہی نہیں کاہن کسے کہتے ہیں۔ مختصر میں معلوم ہونا چاہیے، جو یہ نس دیکھ کر یا یہاں جو رگیں ہیں یہ دیکھ کر، پیشانی کی سلوٹیں دیکھ کر بتاتا ہے نا یہ ہونے والا ہے تمہاری قسمت میں، یا تو دن اور ایام دیکھ کر، ستارے دیکھ کر بتاتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، یہ کاہن ہے، یہ نجومی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ بن حکم سلمی سے کہا تھا رضی اللہ عنہ کہ تم کاہنوں کے پاس مت جانا۔ کیا نقصان ہے جانتے ہیں؟ آج امت کا اکثر و بیشتر طبقہ پریشانی میں آ رہا ہے، روزی روٹی کا معاملہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو فلاں کے پاس جا رہا ہے، قسمت دکھوا رہا ہے، کچھ کمپیوٹر میں جا کے سن رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ ہے جو اپنے آپ کو اللہ اور رسول پر ایمان رکھنے والی کہتی ہے، اور اس کے بعد عمل کردار ایک دم شریعت کے کلمے کے مخالف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من جاء عرافا فصدقہ فکذب بما ارسل بہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آدمی کسی عراف کے پاس، نجومی، آئندہ کی بات بتانے والے کے پاس پہنچا۔ اب یہ سسٹم جو ہے الگ الگ ہو جاتا ہے، ماحول کے حساب سے بدلتے رہتا ہے۔ پہلے جو ایک آدمی جو ہے ایک بزرگ طوطا لے کے چلتا تھا، کچھ چٹھیاں رہتی تھی، وہ سسٹم بدلا، اب شخصیت بن گئی، کچھ لوگوں کے ہاتھوں پہ دیکھتے ہیں، کچھ سلوٹے دیکھتے ہیں کہ پیشانی کی، کچھ جو ہے کمپیوٹر پہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تمام جو چیز ہوتی ہے یہ تمام کی تمام عراف اور نجوم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی عراف کے پاس جا کر اس کی تصدیق کر دیتا ہے، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس نے رسالت محمد رسول اللہ کا انکار کر دیا۔ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، رسالت کا انکار ہے۔ ایک آدمی اگر کسی کی تصدیق کر دے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہے ہو، یہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا ہونا ہے، ہو رہا ہے، تو بس اللہ کے نبی کی رسالت نہیں مانتا ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ صرف زبان سے گڑگڑا رہا ہے، عملی طور پہ وہ اللہ کے نبی کا جھوٹا ہے، تکذیب کرنے والا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کیا نقصان ہے؟ ایک حدیث اور سمجھتے چلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسے عراف کے پاس پہنچے اور اس کی تصدیق کر دے تو اس کی 40 دن کی عبادت مقبول نہیں ہوتی، یعنی اس کی 40 دن کی محنت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ ایک تو تکذیب رسالت ہے، دوسرے یہ کہ جو ایکٹیویٹی ہے نماز روزے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صرف جا کر تصدیق کرنے سے 40 دن کی عبادت رائے گاہ چلی جاتی ہے۔ امت کہاں پہنچی ہوئی ہے؟ آپ غور کریں۔ اسی لیے حضرت معاویہ بن حکم السلمی نے کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ میں جہالت میں ایسی چیزیں باقی ہیں ہمارے ساتھیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوتا اے معاویہ تم نہیں جانا، تم کاہنہ کے پاس نہیں جانا۔ پھر حضرت معاویہ حکم السلمی رضی اللہ عنہ نے ایک نقطہ پوچھا، بہت اہم نقطہ۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں، جی میں ایسا شک و شبوک پیدا ہو ہی جاتا ہے، توہم آ ہی جاتا ہے، پھر کیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایسے شک و شبوک تمہیں اپنے کام سے نہ روکے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ نے ایک اہم جملہ بتا کر ہمیں رہنمائی کی ہے، کام سے نہ روکے۔ یعنی اگر سمجھ لیجئے ماہ سفر کا مہینہ ہے، ایک بندے کے معاملے کو معلوم ہوا ہے کہ سفر میں ایسا کرنے سے یہ ہو جاتا ہے، اور بندہ اگر اس سے رک جا رہا ہے اور عمل خیر ہے تو سمجھ لینا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ سے کہا تھا کہ تم کو کوئی شک و شکوک جو ہے کسی کار خیر سے نہ روک دے۔ وہ رک رہا ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہا ہے۔ آپ غور کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، چند باتیں اختصاراً بتا کے اپنی بات کو، کافی طویل باتیں ہیں، سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے کہا تھا بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یرد حاجتہ
من کانت تیارت ید حاجت، جس نے بدشگونی انہیں اس کے عمل کو روک دیا، اس کے کام کو روک دیا، تو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، فقط اشرک، یعنی اتنا شدید گناہ ہے کہ اگر آدمی شرک یعنی بدشگونی کی وجہ سے، بدفعالی کی وجہ سے اگر کوئی کام کر بیٹھتا ہے یا کسی کام سے رک جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ مسلمان اپنا جائزہ لے میں، آئے دن ہر معاملے میں، ہر موڑ پر امت بدشگونی میں مبتلا ہے، شرک یا کام میں مبتلا ہے، تو ظاہر بات ہے اللہ کی رحمت ہم سے دور ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ رحمت بارہ ہم سے دور ہوگی کہ نہیں؟ ہم کھلے عام اللہ کو کی عبادت میں اللہ کو للکار رہے ہیں، ہم کھلے عام اللہ کی الوہیت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو اللہ کے ہم پلہ کھڑا کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم اللہ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تو ہم پر رحمت نازل کر۔ رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ ہمارے کاروبار پر ہم غور کریں، ہمارے کاروبار میں 90% معاملہ ایسا ہے کہ جو حق و باطل یعنی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے، پھر ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائیں تو قبول کیسے ہوگا؟ ہمارے کردار پر غور کرے، کوئی بہن کا حصہ کھایا ہے، کوئی بھائی کا حصہ کھایا ہے، کوئی اپنی اولاد کو ستا رہا ہے، کوئی والدین کو ستا رہا ہے، ہم اللہ کی طرف ہاتھ اٹھائے تو قبول کیسے ہوگا؟ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ ہمارے کردار کیا ہے، ہم میں شرک تو نہیں ہے، ہم میں اللہ کی مخالفت تو نہیں ہے، ہم میں رسول کی رسالت کی مخالفت تو نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ کردار ہے، یہ طریقہ کار ہے، تو ہمیں اولین صورت میں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اس کے بعد ہاتھ اٹھانا چاہیے اللہ کی طرف۔ اور یقین مانے اگر ایک بندہ اپنے آپ کو مسلمان کر ڈال لے ہوئے، اپنے آپ کو مسلمان کر لے ہوئے اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لے ہوئے، یقین مانے اس کا ہاتھ اللہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ روایت میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر ایک بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مومن اور مسلمان ہونے کے ناطے، اللہ رب العالمین شرماتا ہے کہ اس کے ہاتھ کو خالی بھیجتے ہوئے۔ ہمیں افسوس کرنا چاہیے امت محمدیہ کو کہ ہمارے اعمال، ہمارے کردار کہاں ہیں؟ ہم شرک میں تو مبتلا نہیں ہے، ہم کفر میں تو مبتلا نہیں ہے، ہم اللہ کے نبی کی رسالت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں۔ ہمیں بہت اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے کردار اعمال کو صحیح کرنا چاہیے، خاص طور سے انحسد سفر میں ہو یا کہیں اور ہو، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس پر میں اپنی بات کو اپنے سمیٹ لیتا ہوں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے، الہ العالمین ہم تیرے محتاج ہیں، الہ العالمین ہم بہت گنہگار ہیں، ہم اس کا اعتراف اقرار کرتے ہیں مالک پروردگار، ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالتے ہوئے اپنی رحمت بارہ ہم سے قریب کر دے مالک پروردگار۔ ہم میں بہت سی خطائیں ہیں پروردگار، ہماری خطاؤں کو درگزر کرتے ہوئے اپنی رحمت بارہ سے ہمیں مستفیض فرما دے پروردگار۔ اللہ رب العالمین تیری رحمت بارہ کے ہم بھی اور تیری مخلوق بے زباں بھی محتاج ہے پروردگار، ہمارے اوپر رحمت بارہ نزول فرماتے ہوئے۔ الہ العالمین امت مسلمہ پریشانی سے دوچار ہے، اللہ رب العالمین مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم کے خلاف اسلام مخالف سازشیں کر رہی ہیں، اللہ رب العالمین ان سازشوں میں اسلام مخالف لوگوں کی جو ناکام اور نامراد بنا دے۔ الہ العالمین کچھ ایسے مسلمان ہیں جو بلا عذر بلا وجہ کے جو جیل کی صحبتوں سے دوچار ہیں، الہ العالمین ان کی رہائی کے اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہوں، الہ العالمین انہیں شفا کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہوں، الہ العالمین ان کے قرض کے پورے ہونے کے اسباب مہیا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو ایسے ہوں جو کسی تکلیف میں خصوصاً اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے دوچار ہوں، الہ العالمین ان کی اولاد کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ استوار فرما دے۔ جو اللہ رب العالمین رزق حلال کے لیے پریشان ہو، اللہ ان کے رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروٹ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے حقیقی دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے، الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم بر الرحیم الرحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد
اللهم اغثنا غيثا مغيثا مريئا مريا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا ارحم الراحمين. اللهم ثيبا نافعا، اللهم ثيبنا ثيبا نافعا، اللهم ثيبنا ثيبا نافعا يا ارحم الراحمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منهم، واخذل من خذل عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. آمين. عباد الله رحمني ورحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم.